بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پلیٹو کی فلاسفی کو سمجھیں گے اور پھر اس کی کمپیریزن کریں گے اسلام کے ساتھ کہ اسلام نے ریاست کے حوالے سے کیا فلسفہ دیا ہے۔ اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ وہی پر بیسڈ ہے، جبکہ ویسٹرن جو فلاسفی ہے یا پلیٹو کی جو فلاسفی ہے یہ جو ہے پیورلی عقل پر بیس ہوتی ہے، یعنی اپنی عقل سے یہ جو ہے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ فلسفہ دیتے ہیں، فلاسفی دیتے ہیں ریاست کے حوالے سے۔ تو پلیٹو کے آئیڈیل سٹیٹ کو سمجھیں گے، اس کے جسٹس سسٹم کو سمجھیں گے اور پھر جو ہے ہم کمپیریزن کریں گے۔ تو پلیٹو جو ہے یہ تقریباً 428 BC یعنی 428 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 428 سال پہلے جو یہ گزر چکے ہیں۔ تو اتنی پرانی اس کی جو ہے وہ فلاسفی ہے۔ تو اس نے ریاست کے حوالے سے ایک فلاسفی دی کہ ایک آئیڈیل سٹیٹ کیسے ہوگا اور جسٹس کیسے ہوگا۔ تو اس حوالے سے اس نے ایک فلاسفی دی اور اس نے کہا کہ جو معاشرہ ہے اس کو پلیٹو نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا کہ جتنے بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں یہ 3 کلاسوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوں گے۔ پہلے کلاس کو اس نے جو ہے وہ ورکر کہا، دوسری کلاس کو اس نے جو ہے فوج کو، یعنی جو ریاست کے لیے ریاست کی جو حفاظت کرے گی، جو ورکر کلاس ہوگی وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ پروڈکشن کرے گی، یعنی کارخانوں وغیرہ میں جو ہے وہ کام کریں گے اور پروڈکشن کرے گی، ریاست کے لیے مختلف کام کریں گے۔ جو دوسرا جو گروپ ہوگا یا دوسری جو کلاس ہوگی وہ فوج کی ہوگی، وہ ریاست کی حفاظت کرے گی، اور تیسری جو کلاس ہوگی وہ رولر کلاس ہوگی، یعنی وہ رول کرے گی، منسٹرز وغیرہ ہو گئی اور اس طرح بادشاہ ہو گئی، یہ رولر کلاس ہوگی۔ تو ان 3 کلاسوں میں اس نے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیا۔ اب اس میں ایک پوائنٹ ہے، میں وہ اس پوائنٹ کے لیے اس فلاسفی کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، پھر اس پوائنٹ کو ہم لے کے اسلام کا فلسفہ کے ساتھ لنک کریں گے کہ اسلام نے کیسے زبردست جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی ہے وحی کے ذریعے سے، اور پلیٹو نے جو پوائنٹ دیا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ تو اس نے جب ان 3 کلاسوں کو تقسیم کیا تو یہ 3 کلاسز جو ہے اس کو اس نے ایک ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے جو ہے فلٹر آؤٹ کیا، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ورکر ہے، یہ فوجی ہے اور یہ جو ہے رولر کلاس سے ہے۔ تو اس کو اس نے جو ہے ایجوکیشن سسٹم سے فلٹر آؤٹ کر دیا۔ پلیٹو نے کہا کہ سب جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول ایجوکیشن سسٹم ہوگا، سب جو ہے وہ تعلیمی ادارے سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ تو 20 سال کے بعد، میں اس کو ایک آسان الفاظ میں جو ہے وہ خلاصتاً جو ہے اس فلاسفی کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ ایگزام کے لیے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، میں عام لوگوں کے لیے جو ہے اس فلاسفی کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ 20 سال تک یہ سب پڑھیں گے، 20 سال کے بعد ایک ایگزام ہوگا، اس ایگزام میں جو فیل ہوگا تو وہ جو ہے ورکر کلاس میں جائے گا، جو اس ایگزام کو پاس کرے گا تو ان پاس ہونے والوں میں فوجی بھی ہوں گے اور رولر بھی ہوں گے۔ پھر جو ہے 35 سال کے بعد ایک ایگزام ہوگا، ان کو تعلیم دی جائے گی، اور یہ 20 سال کے بعد جو ایگزام فیل کر دے تو وہ سیدھا جو ہے ورکر کلاس میں جائے گا، ورکر بنے گا۔ 35 سال کے بعد ایگزام ہوگا تو جو فیل ہو جائے وہ فوج میں جائیں گے اور جو پاس ہو جائے وہ رولر کلاس ہوں گے۔ پھر 50 سال تک یہ ایگزام ہوگی، 50 سال کے بعد جو ہے پھر رولر کلاس جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی اور وہ رول کرے گی۔ اب اس نے کہا کہ یہ اسی طرح ہوگا، پھر اسی طرح ان کے بچے بھی اسی طرح وہ بھی اسی ایجوکیشن سسٹم سے جو ہے جائیں گے اور اسی ایجوکیشن سسٹم سے جو وہ بھی فلٹر آؤٹ ہوں گے، کوئی ورکر بنے گا، کوئی فوجی بنے گا، کوئی رولر بنے گا۔ اب اس نے ورکر کلاس کو الگ کیا، فوجی کلاس کو، رولر کلاس کو، ان کو الگ کیا۔ اس نے کہا کہ جو فوجی کلاس ہے، جو سولجرز ہیں اور جو رولرز ہیں، یعنی جو حکمرانی کریں گے، ان دونوں طبقات کے لیے اس نے کہا کہ یہ شادی بھی نہیں کریں گے اور یہ جو ہے اپنی پراپرٹی بھی نہیں خریدیں گے۔ اب یہ بات اس نے کیوں کی، اس پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے اس لیے کی کہ جو لوگ شادی کر لیتے ہیں، جن کے بچے ہو جاتے ہیں، جو اپنی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے ریاست کے لیے اچھی طرح کام نہیں کرتے، وہ جو ہے پھر لالچ میں پڑ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پراپرٹی بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اپنی پراپرٹی نہیں بنائیں گے، ان کی سیلف پراپرٹی نہیں ہوگی، اور یہ جو ہے جو رولرز کلاس ہوگی، جو فوجی، جو سولجرز ہوں گے، یہ جو ہے شادی بھی نہیں کریں گے۔ تو جب شادی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کمیونزم آف وائفز کا کنسیپٹ دیا کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ شریک ہوں گی، یعنی شادیاں یہ نہیں کریں گے، اور ان کی سب کے سب آپس میں جو ہے یہ ان سولجرز میں اور ان رولر کلاس میں، ان دونوں میں جو ہے وہ میل فیمیلز دونوں ہوں گے، یعنی دونوں جو ہے وہ اس میں ہوں گے۔ تو یہ آپس میں ملیں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے، لیکن وہ مکس ہوں گے، یہ مکس اپ رہیں گے، یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی ایک کی جو ہے وہ ایک وائف ہوگی، اس طرح نہیں ہوگا، یہ مکس ملیں گے اور ان کے بچے ہوں گے، بچوں کے پیرنٹس معلوم نہیں ہوں گے، وہ بچے ریاست کے بچے ہوں گے۔ اب اس نے کیوں اس طرح کہا کہ یہ جو ہے شادی نہیں کریں گے؟ اس نے اس لیے یہ کہا کہ یہ اگر شادی کر لیں، ان کے بچے پیدا ہو جائے تو ان کے دلوں میں ان کے بچوں کی محبت ہوگی اور پھر یہ ریاست کے لیے قربانی صحیح طرح نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے اس نے یہ بات کی کہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر ایک آئیڈیل سٹیٹ ہوگا۔ اب آتے ہیں، اس نے جو ہے یہ حق انسانوں سے چھین لیا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، یہ حق بھی انسانوں سے چھین لیا کہ وہ اپنی زمین وغیرہ جائیداد نہیں خریدیں گے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کے خریدنے کے لالچ میں نہ پڑ جائے۔ اب آتے ہیں اسلام کی طرف، جو ریاست کے حوالے سے تعلیمات دیتا ہے، اور ریاست کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی پر بیسڈ ہے اور وہ جو ہے پرفیکٹ تعلیمات ہیں۔ تو اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام میں جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن پھر کیوں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ
یہ لگ بھگ 1 کروڑ یہودی ہیں صرف اسرائیل میں، اور اسی طرح پوری دنیا میں بات کریں تو لگ بھگ 1.5 کروڑ کے یہودی ہیں، اور یہ جو ہے 2 ارب مسلمانوں کو جو ہے 2 ارب مسلمانوں پر جو ہے یہ حاوی ہیں، اور فلسطینیوں پر ظلم کر رہے مسلمان ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو ایک طرف تو اسلام میں کامیابی ہے، تو دوسری طرف یہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے آگے کیوں ہیں، اس پوائنٹ کو بھی میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا۔ تو اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں وہی کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جس میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، جس میں اگر مسلمان اس پر چلے تو مسلم ریاستیں کامیاب ہوں گی۔ تو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیا کی محبت دل میں نہیں بٹھانی، لیکن آپ نے ریاستی امور، آپ نے تجارت کرنے ہے، اپنی ریاستی امور کو جو ہے وہ چلانا ہے اسلام کے ذریعے سے، اور آپ نے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دشمنوں کے خلاف تیاری بھی کرنی ہے۔ تو دشمنوں کے خلاف تیاری کیا ہے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جو کہ ڈیفنس سسٹم پر فوکس ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تجارت کریں، سود نہ کریں۔ سود جو ہے یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، اور تجارت جو ہے یہ مسلمانوں کو تجارت کرنے کا حکم ہے سورہ بقرہ میں۔ تو اگر مسلمان سود کریں گے وہ تو ذکر اذکار اور نوافل کے لیے فارغ ہوں گے، اور اگر وہ تجارت کریں گے تو ان کا تو تجارت میں ٹائم لگے گا۔ تجارت تو جو ہے وہ خریداری، فروخت، لین دین، یہ جو ہے اس سے تو ٹائم لگتا ہے، لیکن اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ کریں، تجارت کریں۔ اسلام اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ دشمنوں کے خلاف تیاری کریں ریاست کو۔ تو یہ اسلام کے وہ فیکٹرز ہیں جس پر مسلمان جو ہے وہ ایز اے ہول کام نہیں کر رہے۔ مسلمان اس سے کہ دنیا کی برغبتی کو، وہ دنیا داری کو، اس کی ترغیب اس طرح دیتے ہیں کہ عام مسلمان اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ اچھا اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے نعوذ باللہ کہ ہم صرف اتنا کمائیں کہ بس صرف اس سے 2 وقت کا گزر بسر ہو۔ نہیں، اسلام آپ کو زمین خریدنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام آپ کو شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام آپ کو تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام آپ کو دشمنوں کے خلاف ریاست کو تیاری کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں جس پر مسلمان کام نہیں کر رہے، وہ صرف ذکر اذکار پر کام کر رہے ہیں، اور نماز، عبادت اور صرف تلاوت کو، اس کو جو ہے یہ سمجھتے کہ یہ سارا کا سارا اسلام ہے۔ ڈیفینس سسٹم پر کام کرنے، اس کو وہ توجہ نہیں دیتے۔ ایز اے مسلم کمیونٹی، سارا مسلم ریاستیں تجارت پر کس طرح کام کرے اس ماڈرن ایج میں، اس پر وہ توجہ نہیں دیتے۔ سود سے کیسے نکلنا، اس پر وہ توجہ نہیں دیتے۔ تو ان باتوں کی اسلام ہمیں درس دیتا ہے، ان باتوں کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، پلیٹو نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ پھر ریاست کے لیے قربانی نہیں دے سکیں گے، تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے شادی نہیں کرنی، جو سولجرز ہے اور جو رولر کلاس ہے ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے وہ شادی بھی نہیں کرنی، اور آپ نے اپنی زمین بھی نہیں خریدنی۔ تو اسلام نے شادی کا حکم بھی دیا، زمین خریدنے کا بھی کہا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ دنیا کی محبت اور بچوں کی، بیوی بچوں کی محبت، اولاد کی محبت یہ دل میں نہیں ڈالنی۔ جب بھی مسلم ریاست کے لیے، جب بھی اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا وقت آئے تو مسلم ریاست کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور بچوں اور بیویوں کی قربانی پھر دینی ہے، پھر آپ نے جانا ہے اور ریاست کے ساتھ، مسلم ریاست کے لیے آپ نے جو ہے لڑنا ہے۔ تو اسلام نے اس طرح فلسفہ دیا ہے۔ اسلام میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل میں نہیں بٹانا، تو وہ یہی ہے کہ آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے اپنے ڈیفینس سسٹم پر فوکس کرنا ہے، لیکن جب ریاست کو، مسلم اسٹیٹ کو جب قربانی کا وقت آئے، قربانی دینے کا وقت آئے، تو پھر اس اسٹیٹ کے لیے آپ نے قربانی دینی ہے۔ تو جب اسلام کے ان فیکٹرز پر عمل ہوگا تب مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، مسلم ریاستیں جو ہے وہ تب کامیاب ہوں گی۔ تو میں نے ایک بات کہی کہ تقریباً لگ بھگ 1.5 کروڑ جو ہے یہ اسرائیل یہود ہیں، 1 کروڑ کے قریب جو ہے یہ لگ بھگ یہ اسرائیل میں رہتے ہیں، باقی پوری دنیا میں تقریباً یہ 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے یہ یہود ہیں، اور یہ 2 ارب مسلمانوں پر حاوی ہے۔ تو انہوں نے اکانومی پر فوکس کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ڈیفینس سسٹم پر فوکس کیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کی بات کریں تو 800 پلس ان کی بیسز ہے پوری دنیا میں، تو وہ کس طرح جو ہے وہ رول نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جو سب کے لیے ہے کہ وہ آپ تیاری کریں۔ آپ جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہے، ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن ان تعلیمات پر مسلم ریاستیں اس طرح عمل نہیں کر رہی، اور جو مسلمان ہے وہ اگر ترغیب دیتی ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں ڈالنی، تو اس سے اور مسلمان یہ مطلب لیتے ہیں کہ اسلام ایسے تعلیمات دیتا ہے کہ آپ نے دنیا نہیں کرنی۔ نہیں، دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا اسلام میں دنیا داری اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ رسول کو بھول جائے، اس کی تعلیمات کو بھول جائے، اور صرف پیسے اکٹھا کرنا وہ شروع کر دے، صرف اپنی ذات کے لیے پیسے اکٹھے کرے، اور وہ اللہ رسول کی تعلیمات کو بھول جائے۔ جبکہ یہ عظیم عبادت ہے کہ ایک مسلمان ہے وہ حلال تجارت کرتا ہے، کوئی حلال کسب کرتا ہے، اور وہ اس کے دل میں اللہ رسول کی یاد ہے، اور اس کے دل میں ایمان ہے، اور پھر وہ پیسے کماتا ہے، تو یہ عظیم عبادت کرتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسب حلال فریضۃ بعد فریضہ، کہ حلال کسب جو ہے یہ فرض ہے بعد کے فرض کے۔ تو یہ حلال کسب جو ہے یہ بالغ مردوں پر جو ہے یہ فرض ہے۔ تو اگر ایک انسان تجارت کرتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ سود نہ کرے، تجارت کرے، اور اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ رسول کی یاد ہے، تو پھر یہ ایک عظیم عبادت کرتا ہے۔ تو اس کی ترغیب نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر مذہبی لوگوں سے اس وجہ سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ پھر کاروبار چھوڑ دے اور یہ کوئی تعلیم وغیرہ نہ چھوڑ دے، تو اس لیے وہ اکثر تھوڑا سائڈ پہ رہتے ہیں بعض مذہبی جماعتوں سے، اگرچہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو مذہبی جماعتوں میں بھی ان کی ترغیب ہونی چاہیے کہ حلال کسب جو ہے یہ فرض ہے اور یہ کرنا چاہیے، اس کی ترغیب ہونی چاہیے۔ حلال کسب کو دنیا داری نہیں کہنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ
کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ نوافل پڑھو یا آخرت کی تیاری کرو تو ہم خفا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ تجارت کی تیاری کرو یا تجارت کرو یا کوئی جاب کے لیے اپلائی کرو یا جاب کی تیاری کرو تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو یہ کیسے، جب دنیا کی بات ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو ہم خفا ہوتے ہیں. ان چیزوں کو انہوں نے الگ الگ کیا ہے. اگرچہ الگ نہیں، اگر ایک شخص مسلمان ہے اور یہ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا یہ کوئی تجارت کر رہا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کی نیت ٹھیک ہے، تو یہ ایک عظیم عبادت کر رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ دنیا داری کرے. دنیا داری تو وہ ہے جس نے اللہ رسول کو بھلا دیا اور صرف پیسے اکٹھے کرتا ہے اپنے ذات کے لیے، یہ دنیا داری ہے. اگر کوئی شخص حرام کما رہا ہے تو اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو حلال کمائی جو ہے یہ تو اسلام نے اسے ضروری کہا ہے، اسلام نے اسے ضروری سمجھا ہے. تو پھر کیوں نہیں حلال کمائی کی، حلال تجارت کی. اور اسی طرح ٹیکنالوجی پر، یعنی آج کے دور میں اگر ہم ڈیفینس سسٹم کی بات کریں تو یہ ہمارا ڈیفینس سسٹم موجودہ دور میں تمام ملکوں کا یہ ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہے. تو مسلمانوں نے اس ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہے. تو اسی ٹیکنالوجی پر کام کرنا اگر ہم کہیں تو یہ تو قرآن کے مفہوم میں آتا ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیار رہو ان کے خلاف، یعنی دشمنوں کے خلاف. تو یہ تیاری تو جو ہے یہ مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض ہے، مسلم ریاستوں پر یہ فرض ہے. تو مسلم ریاستوں میں کون ہے؟ مسلمان رہتے ہیں. مسلمانوں نے جو ہے مسلم ریاستوں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنی ریاست کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کی ترغیب نہیں ہوتی، صرف اسی کی ترغیب ہوتی ہے کہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، جو کہ پڑھنا چاہیے اور ضروری ہے، نماز فرض ہے. وہ اس کی ترغیب جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ان کی ترغیب بھی ہونی چاہیے. تب جو ہے یہ مسلمان ترقی کریں گے اور تب جو ہے مسلمان اسی طرح ترقی کریں گے. اور اگر ہم دونوں فلسفے کو کمپیئر کریں، جو کہ پلیٹو نے دیا اور جو کہ اسلام نے دیا، تو اسلام کا کتنا زبردست فلسفہ ہے کہ آپ شادی بھی کریں، آپ جو ہے زمین بھی خریدیں، آپ جو ہے حلال تجارت بھی کریں، آپ جو ہے ڈیفینس سسٹم پر کام بھی کریں. لیکن ان سب چیزوں میں جب ضرورت آئے، اس مسلم ریاست کو جب ضرورت آئے تو پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے یہ چیزیں قربان بھی کرنی ہے. آپ نے جو قربانی بھی دینی ہے، آپ نے حلال کمانے اور پھر حلال طریقے سے حلال کاموں میں جو ہے وہ پھر آپ نے خرچ بھی کرنا ہے. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے. جبکہ پلیٹو نے جو فلسفہ دیا تو اس میں کیا تھا؟ اس میں جو ہے ایک شخص جو سولجر ہوگا اور وہ شخص جو کہ رولرز ہوگا، حکمران ہوگا، یہ شادی نہیں کرے گا، اس کے بچے اپنے نہیں ہوں گے، یہ جس کے ساتھ ملے گا اور اس کے جب بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے ریاست کے ہوں گے. اسی طرح یہ پراپرٹی نہیں خریدے گا تاکہ یہ اس کے دل میں جو وہ پراپرٹی خریدنے کی وہ لالچ پیدا نہ ہو، اور یہ کل کو اگر ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے لیے قربانی دینے کا وقت آئے تو یہ پھر قربانی نہ دے سکے اور یہ پھر اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کرے، تو بہت کچھ نہ کرے، یعنی کرپشن نہ کرے اور کچھ نہ کرے. تو پلیٹو نے اس طرح کہا. جبکہ اسلام ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کماؤ لیکن حلال طریقے سے، آپ نے کرپشن نہیں کرنی، آپ نے حرام طریقے سے نہیں کمانا. تو ان دونوں میں جو ہے یہ ڈفرنس تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اسلام نے وحی کے ذریعہ میں کتنی زبردست تعلیمات دی ہیں، اور اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی کہ اگر پورے اسلام پر، صرف اس پر نہیں کہ صرف نوافل پڑھی جائے، صرف نماز پڑھی جائے، صرف تلاوت کی جائے، صرف اس اسلام پر نہیں، پورے اسلام پر جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، جو کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اگر پورے اسلام پر مسلمان چلیں تو پھر مسلم ریاستیں بھی ترقی کرے گی اور پھر مسلمان جو ہے یہ حکمران اسی طرح بنیں گے جس طرح ایک دور میں مسلمانوں کے ساتھ خلافت تھی. اور اگر مسلمان صرف نماز پڑھیں گے، صرف نوافل پڑھیں گے اور صرف تلاوت کریں گے، اور اسلام نے جو حکم دیا کہ تیاری رکھیں، یعنی اپنے ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کریں، جس کا مفہوم یہ ہے، اور اگر اسلام نے جو حکم دیا کہ آپ تجارت کریں، اس کی ترغیبات نہیں ہوں گی، اس کی تبلیغ نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے مسلمان جو ہے وہ مسجد تو آباد ہوں گے، مراکز تو آباد ہوں گے، مدارس تو آباد ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی ریاستیں کمزور ہوگی، مسلمان اکنامکلی کمزور ہوں گے، مسلمان جو ان کا ڈیفینس سسٹم کمزور ہوگا. اور جب اکانومی اور ڈیفینس سسٹم جب یہ کمزور ہو گیا تو پھر جو مسلمان کمزور ہوں گے. پرانے زمانے میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ نا کہ جو مسلمان خلافت کرتے تھے اس زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ صرف جو مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور اسی سے جو ہے وہ کافروں پر حکمرانی کرتے تھے. نہیں، وہ ان کے ساتھ تجارت کو، اکانومی کو اور ڈیفینس سسٹم کو وقت کے حساب سے اسی طرح وہ چلاتے تھے، یعنی بہتر چلاتے تھے اسی طرح. تو موجودہ دور میں بھی مسلمان کیوں پیچھے ہے؟ مسلمانوں پر یہود و نصارہ کیوں جو ہے حاوی ہیں اور مسلمان کمزور ہیں؟ اگرچہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں یہود سے، لیکن وجہ کیا ہے کہ مسلمان اس اکانومی پر اس کی تبلیغ نہیں کرتے. مسلمان جو اپنے ڈیفینس سسٹم کی مضبوطی کے لیے، ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کرتے. اگرچہ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے کہ آپ جو دشمنوں کے خلاف تیار رہیں، یعنی موجودہ دور میں ہم بات کریں تو اپنے ڈیفینس سسٹم کو اپ گریڈ کریں، اس پر کام کریں. اور اگر دوسری طرف بات کریں تو آپ تجارت کریں. اکانومی کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات، یعنی اپنی مسلم اکانومی پر، مسلم اسٹیٹس نے اپنی اکانومی پر کام کرنا ہوگا، جس کی تبلیغ جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ ہم ایز اے ہول اکانومی پر کام کریں کہ ہم آنے والے 25 سالوں میں کیسے اپنی ریاست کو سود سے نکال سکتے ہیں. اس کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں ہوتی. تبلیغ اگر ہوتی ہے تو وہ میجورٹی اگر ہم دیکھیں تو وہ نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، تلاوت کرنے کی ہوتی ہے، نوافل پڑھنے کی ہوتی ہے. اگرچہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ تبلیغ ہونی چاہیے، ضروری ہے، لیکن صرف یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں جو ہے وہ ریاست کے لیے اکانومی ہے. اسلام میں جو ریاست کا کنسیپٹ ہے، اسلام میں جو ہے ریاست کی ڈیفینس سسٹم کو، اپنی ریاست کے ڈیفینس سسٹم پر آپ نے کام کرنا ہوگا، یعنی اپنے ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہوگا، اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہوگا، آپ نے جو ہے سائنٹسٹ بھی بننا ہوگا. اس کی ترغیبات بھی ہیں اور اس کی تبلیغ ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.